سب سے پہلے میں جین دھرم کو لے لیتا ہوں اور سب سے آخر میں ہم ہندو دھرم کو لیں گے، کیونکہ ہندوؤں میں منتر زیادہ ہیں تو اس لیے دیر بھی زیادہ لگے گی۔ جین دھرم کے اندر میں جین شاستر کو پڑھ رہا تھا، مہاویر جی اپنی قوم کو کہہ رہے تھے صفحہ نمبر 185 پر جین شاستر میں آج بھی لکھا ہے، تو پوجا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر، تو کسی غریب کو دان نہیں دے سکتا ہے تو مت دے، تو کسی غریب کی سہایتا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر، تجھے چنتا کس بات کی ہے، تجھے چنتا کس بات کی ہے، تیرے لیے ارہن کافی ہے۔ اس ارہن کے شبد کو جب میں نے پڑھا کہ تیرے لیے ارہن کافی ہے، میں دنگ رہ گیا۔ ارہن کیا ہے؟ آخر مہاویر جی نے یہ کیوں کہا کہ تیرے لیے ارہن کافی ہے؟ میں نے اس سنسکرت میں لفظ ارہن کو ڈکشنری میں کھنگالا، ڈھونڈا، تلاش کیا تو مجھے یہ اللہ کا نام نہیں ملا۔ ارہن کی میننگ ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو سنسکرت انٹو ہندی ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں ملی ہے پکش داتا۔ پکش داتا، شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا۔ میں تھوڑی سی ابھی سپیڈ کو آہستہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھاؤں، پھر تیز بھی ہو جائے گی بعد میں۔ ابھی تھوڑا سا ذہن بنا رہا ہوں آپ کا۔ سفارش کرنے والا، سفارش سمجھتے ہیں نا؟ جیسے آپ لوگوں نے پتہ نہیں کس سے کی سفارش کروا کے پروگرام لیا ہے، ڈائریکٹ ہم سے نہیں لیا یہ سفارش۔ دوسرے لوگ یہ نہ سمجھیں زندوں کی سفارش جائز ہے، وقت ملا اور موقع نکلا تو ادھر بھی ایک دو اشارے ہوں گے۔ سمجھانا میرا کام ہے، کسی کو ذلیل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت جو ہندوستان کی پوزیشن ہے میرے بھائیوں، یہ واقعی بڑی ناگفتہ بے ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ جس مسجد میں سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ 1949 تک پڑھا جاتا رہا ہو، اب اس جگہ پر اوم نمہ شیوائے، ہرے رام سیتا رام کی آوازیں گونجیں، اور ان حالات سے گزرنے کے بعد بھی ہم لڑیں کہ تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں، تو نے ہمارا نکاح پڑھایا تیرا نکاح ٹوٹ گیا، تو نے فلاں کو دیکھا تیرا نکاح ٹوٹ گیا۔ ان تمام چیزوں میں آج بھی ہم الجھے رہیں تو میرے بھائیوں، اس سے بڑا ہمارے اور آپ کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے سوا کوئی مقام نہیں۔ ہم نے کبھی پوچھا کہ بابری مسجد کس کی تھی؟ یا کسی مسلمان نے اس بات کا سوال اٹھایا ہے کہ وہ دیوبندی کی تھی کہ بریلوی کی تھی کہ شیعہ کی تھی کہ اہل حدیث کی تھی؟ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر صرف اس لیے تھے کہ وہ کسی کی نہیں تھی، وہ صرف اللہ کا گھر تھا۔ ہم لوگ آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کا گھر مانتے ہیں، اور جیسی آفتوں اور مصیبتوں سے تھوڑی سی راحت ملتی ہے تو تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں، تو کافر میں کافر، تیرا جنازہ فلاں نے پڑھایا، پورے گاؤں کا نکاح ٹوٹ گیا، جاؤ پورے گاؤں کے حلالے ہو رہے ہیں، پورے گاؤں کے نکاح ثانی ہو رہے ہیں، 80 سال کے بڈھوں نے دوبارہ نکاح پڑھوا ہے۔ میرے علاقے کا واقعہ ہے، ہم سے زیادہ آپ نہیں جانتے ہو۔ اتر پردیش کا مراد آباد کا واقعہ ہے، ہم سے زیادہ کون جانے گا؟ میرے بھائیوں، نکلو اس غلاظت سے اور اس گندگی سے۔ میں کل بھی تقریر کر کے آیا ہوں اور کل بھی بول کے آیا ہوں کشن گنج کے علاقے میں۔ کل بھی یہ مودی جی جو لیے پھر رہے ہیں صفائی ابھیان، جھاڑو پکڑا دی، ارے پہلے اس گندگی کو صاف کرو جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بھر کر پیدا ہوئی ہیں۔ اس غلاظت اور گندگی کو صاف کرو جو بلاکار اور ریپ کی شکل میں آج
6 سال کی بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور آپ کی پارٹی ان ایم ایل اے اور ایم پی کو سنرکشن دے رہی ہے اور سرکشا دے رہی ہے۔ پہلے اس غلاظت اور گندگی سے اس دیش کو، اس بھارت کو صاف کریں۔ یہ رات ہے نا 11:37 ہو رہا میری گھڑی میں، اب کوئی کہے کہ یہ دن ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہوگا؟ ہندوستان کے ان حالات کو دیکھ کر کوئی کہے یہ اچھے دن ہے تو اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہوگا؟ جس طرح اس رات کو دن کہنے والا جھوٹا، اس سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو ان حالات کو یہ کہے کہ یہ اچھے دن ہے۔ مودی جی کے چمچوں، لکھو میری بات، میں بھی دیکھتا ہوں کتنا پیسہ تمہیں مودی نے دیا ہے، لکھو، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹ ہے یہ۔ ارہن کا معنی دیکھ دیکھ کے میں تھک گیا۔ ارہن کا معنی ملا پکشداتا، سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا۔ اب دیکھیے، تو پوجا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر، تو کسی غریب کی کو دان نہیں دے سکتا ہے تو مت دے، تو کسی غریب کی سہایتا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر۔ تجھے چنتا کس چیز کی ہے؟ تیرے لیے ارہن کافی ہے۔ پوجا نہ کرنا گناہ کا کام، غریب کی مدد نہ کرنا گناہ کا کام، استطاعت ہوتے ہوئے بھی غریب کی سہایتا نہ کرنا، اس کو دان نہ دینا گناہ کا کام۔ تم یہ سارے گناہ کر رہے ہو، کرتے رہو، تمہیں چنتا کس بات کی ہے؟ تیرے لیے ارہن کافی ہے۔ یعنی ان گناہوں کے باوجود سفارش کرنے والا تمہاری سفارش کر دے گا اور وہ تمہیں سورگ میں لے جائے گا۔ تمہارے لیے ارہن یعنی سفارش کرنے والا کافی ہے۔ گناہ گاروں کی سفارش کرنے والا کو کیا کہا گیا؟ ارہن۔ میں سمجھتا ہوں یہی نام حدیث کی کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرانے والے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا تو مت پڑھ، روزہ نہیں رکھ سکتا تو مت رکھ، غریب کی مدد نہیں کر سکتا تو مت کر، تیرے لیے شفیع المذنبین کافی ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ نبی اکرم تو اپنی بیٹی فاطمہ تک سے کہہ رہے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلیمی من مالی ما شئتی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا۔ یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ دنیا میں جو چاہے مال مجھ سے مانگ لے جو تیرے باپ کی ملکیت کے دائرے میں آتا ہے، جو چاہے میرے مال میں سے مجھ سے مانگ لے، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا، میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ کہا اللہ کے رسول نے۔ مہاویر جی کی طرح یہ نہیں کہا پوجا نہیں کر سکتا تو مت کر، غریب کی مدد نہیں کر سکتا تو مت کر، تیرے لیے ارہن کافی ہے، یہ نہیں کہا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ گناہ گاروں کی سفارش کرائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگی، جاسوس تپش کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، پسینے میں انسان ڈوبا ہوا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنا سر زمین پر رکھیں گے، اپنا سر زمین پر رکھیں گے اور اللہ کی جتنی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی مجھے نہیں معلوم کہ میں اللہ کی کیا تعریف کروں گا، اس وقت اللہ مجھے شکتی دے گا، طاقت دے گا اور اللہ میری زبان میں اپنی حمد و ثنا ڈالے گا، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اللہ چاہے گا، جتنی چاہے گا۔ اس کے بعد ایک آواز آئے گی، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اپنا سر اٹھاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اپنا سر اٹھاؤ، سل توتا
مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا جو مانگو گے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کو بھی اللہ کہے گا سل مانگو، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرا نبی کیا مانگے گا، اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے مانگو تو عطا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ آخرت میں بھی اللہ کہے گا نبی سے مانگو، جبکہ اللہ جانتا ہے میرا نبی کیا مانگے گا، لیکن پھر بھی کہہ رہا مانگو۔ کیوں جانتے ہو؟ ہائے قبروں اور مزاروں کو چومنے اور چاٹنے والوں، اتنی سی بات اگر سمجھ جاتے تو اللہ کی قسم آج یہ اعتراضات تمہارے دماغوں میں اور تمہارے دلوں میں نہیں آتے جو آج تم کر رہے ہو۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے آئے میرے بندو، دنیا میں بھی میرا نبی مجھ سے ہی مانگتا تھا اور آخرت میں بھی میں اس کو مانگے بغیر کچھ نہیں دوں گا، اس کو مانگنا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہا مانگو، اللہ جانتا میرا نبی کیا مانگے گا، لیکن پھر بھی کہہ رہا مانگو، اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی اور پیغمبر بھی میرے در کے بھکاری ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، جب تک محمد رسول اللہ نہیں مانگیں گے میں ان کو نہیں دوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت میں بھی تمہیں مانگنا پڑے گا، تم دنیا میں بھی مجھ سے مانگتے تھے اور آخرت میں بھی مجھ سے مانگ رہے ہو۔ محتاج سب ہیں، غنی تو صرف میری ذات ہے۔ انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، واللہ غنی حمید، اللہ غنی اور بے نیاز ہے، اللہ ہی غنی ہے، بے نیاز ہے، وہی قابل تعریف اور لائق ستائش ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، جب نبیوں نے رسولوں نے اس کے سامنے دامن پھیلایا تو ہم اور آپ پھر کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ ایک تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے ہم تمام مسلمانوں کو کہ دیکھو، سل مانگو توتا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کہے گا وشفی وشفی تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریے، شفاعت کریے۔ آپ کی کچھ امتی جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، آپ اگر کسی کے بارے میں سفارش کرنا چاہیں تو کریے، تو شفاع، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول سر اٹھائیں گے اور جب سنیں گے کہ اللہ نے مجھے اجازت دے دی سفارش کی، تو اللہ کے رسول جتنا اللہ تعالی چاہے گا اللہ کے نبی اتنے لوگوں کے حق میں سفارش کر کے ان کو جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ تو کیا ہوا؟ شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا، یعنی ارہن کا جو معنی ہے وہ شفیع المذنبین کا معنی ہے۔ جینی لوگ جس ارہن کی تلاش کر رہے ہیں وہ شفیع المذنبین ہمارے پاس ہے۔ جینی بھائیوں، موقع ملے تو جرجیت سے لے جاؤ، ہم تمہارے ارہن کو واپس کر رہے ہیں، آؤ، وہ ارہن ہمارا تو ہے ہی، ہم تمہیں بھی دے رہے ہیں، آؤ تم بھی اس کو لے۔ جینیوں کی کتاب میں ارہن شفیع المذنبین کے لیے۔ سکھوں کی کتاب ہے گرو گرنتھ۔ اس وقت سکھ ہم لوگوں کا بہت ساتھ دے رہے ہیں بیچارے۔ سکھوں کی اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے گرو گرنتھ میں، اس کے صفحہ نمبر 485 پر جائیے اور اسپشٹ شبد دیکھیے، صاف صاف لفظ دیکھیے، دہتا نور محمدی دہتا نبی رسول، نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول۔ آج بھی موجود ہے، ہندوستان کے اندر بول رہا ہوں، بھارت کے اندر بول رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح بھارت چھوڑ کر ملیشیا میں نہیں ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ جرجیس غلط بول رہا ہے تو میں جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن یوٹیوب چینل جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ میرے جملے جو ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ ریکارڈ ہیں، اگر یہ نہ ہو شب تو آپ، اور ہوں تو صرف عمل کر لو اپنے ان لفظوں پر۔ تمہاری کتاب میں دہتا نبی نور محمدی دہتا نبی رسول، گرو نانک جی کہہ رہے ہیں جب سے محمد نور لے کر آیا، یعنی قرآن لے کر آیا، نور محمدی کو دیکھا میں نے، جب سے
محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی روشنی یعنی قرآن کی جیوتی اور قرآن کی روشنی کو ہم نے دیکھا، اس رسول کے ذریعے لائی ہوئی دہتا نبی نور محمدی، دہتا نبی رسول، اس نبی اور رسول کے دوارا لائی گئی روشنی قرآن کی جیوتی کو جب سے میں نے دیکھا، نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول، گرو نانک کو جو کچھ بھی باتیں یاد تھی وہ سب بھول گئے، یعنی میں نے اپنی شکچھا چھوڑ دی اور محمد رسول اللہ کی وہ شکچھا کو اپنا لیا۔ نانک کی اب شکچھا کوئی کام کی نہیں، کسی مطلب کی نہیں، محمد رسول اللہ کی شکچھا کے آگے، اس نور کے آگے یعنی قرآن کی جیوتی اور قرآن کی روشنی کے آگے کسی روشنی کی ضرورت اب نہیں ہے۔ آئے میرے سکھ بھائیوں، اگر مولانا جلجیز کی آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہو تو تمہارا نور محمدی ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ آؤ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گرو گرنتھ کو پڑھ لو، ہمارا قرآن پڑھنے کا تمہیں موقع نہیں ہے، ہمارے قرآن کو سمجھنے کا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اپنا گرو گرنتھ پڑھو جس طرح ہم نے پڑھی ہے تمہاری کتاب۔ تم اپنے گرو گرنتھ کو پڑھ کر اپنے سکھوں کے گروؤں سے پوچھ لو کہ یہ نور محمدی کیا ہے، یہ نبی رسول کیا ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کا ارتھ، اس کی میننگ کیا ہے۔ آج کل کے سارے سکھوں کے گرو کیا کہہ دیں گے، اس منتر کا ترجمہ دنیا کا سکھ سمجھ ہی نہیں پائے گا، وہ پنجاب میں گولڈن ٹیمپل پر بیٹھا ہوا ہمارا گرو ہے، وہی اس کو سمجھتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سے مولانا لوگ کہہ دیتے ہیں نا، قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے اس کو تم نہیں سمجھ پاؤ گی، یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہی حال ہے۔ تو سکھوں کے نے نور محمدی کہا ہے۔ گوتم بدھ پہ آ جائیے، میں نے بدھزم کو پڑھا، بدھزم پڑھتے میں اس کے صفحہ نمبر 235 صفحے پر پہنچا تو بدھزم کے اندر صاف طور پر لکھا ہے، گوتم بدھ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، بدھسٹوں سے کیا کہہ رہے ہیں، I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya. His name will be Maitreya. I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya. گوتم بدھ کہہ رہے ہیں، او میری قوم، میری ذاتی، میرے سموہ کے لوگوں، میں پہلا بدھا، پہلا رسول، پہلا سماج سدھارک نہیں ہوں، میں پہلا مہان پروش نہیں ہوں، and I am not last Buddha، میں آخری بھی نہیں ہوں، میں لاسٹ بھی نہیں ہوں، میں پہلا بھی نہیں ہوں، یعنی مجھ سے پہلے بھی بہت سے آئے، میں آخری بھی نہیں ہوں، میرے بعد بھی آئیں گے، لیکن اے بدھا will come after mine، لیکن ایک مہان پروش میرے بعد آئے گا، ایک نبی، ایک رسول میرے بعد آئے گا، his name will be Maitreya، اس کا نام وشو پر کرپا کرنے والا ہوگا، وشو پر کرپا کرنے والا، کرپالو، دیاوان، وشو کے لیے دیاوان ہوگا، یعنی وہ دیا کرنے والا ہوگا، پوری دنیا کے لیے دیا کرنا، پوری دنیا پر رحمت بن کر آنے والے کو عربی میں کیا کہا گیا، رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، ہماری کتاب قرآن کہتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سمپورن جگت کے لیے، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، پورے وشو کی مانوتا کے لیے، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے شبھ سماچار رحمت للعالمین، دیالو اور کرپالو اور دیاوان بنا کر بھیجا۔ گوتم بدھ نے جو بات کہی تھی، پورے وشو پر وہ دیا کرے گا، پورے وشو کے لیے دیالو بن کر آئے گا، تو پورے وشو کے لیے دیالو بن کر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ دیا کر کے دکھائی بھی ہے آپ نے،
حدیثیں بھری پڑی ہیں، واقعات بھرے پڑے ہیں،